السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ آج ہم بات کریں گے صلح حدیبیہ کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ اس ٹائم پہ ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ مجھے عمرہ کرنا ہے اور میں مکے جاؤں گا، اور جو میرے ساتھ چلنا چاہے عمرے کی نیت سے وہ چل سکتا ہے، تو یہ بات سن کے سبھی صحابہ میں بہت خوشی ہوئی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عمرہ کریں گے۔ یہ جذبہ لے کے 1400 مسلمان آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مکے کے لیے احرام باندھ کے روانہ ہو لیے۔ لیکن مکے والوں کو یہ خبر ملی کہ مدینے والے جو ہیں ہم پہ جو ہے حملہ کرنے آ رہے ہیں، ایسا انہیں لگا یا ان کے پاس خبر پہنچی، تو انہوں نے اپنا ایک لشکر جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ان کی سپہ سالاری میں، اور بھیج دیا کہ انہیں مکے سے پہلے روک لیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صلح حدیبیہ کے مقام پہ آ کے رک گئے۔ یہ صلح حدیبیہ جو مقام ہے یہ آج کے ٹائم پہ ابھی جو ہے یہ مکہ سے کچھ پہلے ہے، ابھی اسے حدہ ایک جگہ کر کے ہے، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے حدہ کر کی جگہ، تو وہیں پہ ہے یہ مقام۔ وہاں پہ ابھی ایک مسجد بنا رکھی ہے، اس کا نام ہے مسجد حدیبیہ کے نام سے ہے۔ وہاں پہ بہت سے لوگ زائرین بھی آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، نفل پڑھتے ہیں وہاں پہ، زیارت کرتے ہیں۔ تو وہی جگہ ہے صلح حدیبیہ جہاں پہ صلح ہوئی تھی۔ وہاں پہ ایک پیڑ تھا، اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ 1400 صحابہ نے، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ نبی بیعت کی، اس پیڑ کے نیچے، اس درخت کے نیچے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو آیت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو یہ وہیں پہ نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے صلح حدیبیہ کے مقام پہ رکے، تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ قاصد بنا کے، یا اپنا ایسا سمجھ لیں کہ پیغام لے کے بھیجا کہ مکے والوں کو جا کے سمجھائیں، انہیں جو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ لوگ مسلمان جو ہیں ہم سے جنگ کرنے آئے۔ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے، ہم تو امن و امان والے انسان ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے گئے تو لیکن واپس نہیں آئے، تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ خبر اڑا دی مکے میں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ مکے کے اندر مکے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ تو یہ بات سن کے سب مسلمان جو ہے بہت غمزدہ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے، اور آپ نے پھر جو ہے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو آپ نے ایک پیڑ کے نیچے جو ہے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ یا تو مر کے جائیں گے یا تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ تو یہ قرآن کی جو آیت ہے لقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ وہیں پہ نازل ہوئی۔ اس پیڑ کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لے رہے تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ان لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں 1400 لوگوں سے، آپ کے ہاتھ پہ جو بیعت لے رہے ہیں وہ حقیقت در حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت لے رہے ہیں۔ تو کچھ اس طرح سے وہاں پہ ہوا۔ تو لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ خیریت کے واپس آ گئے، اور آپ نے بتایا کہ مکے والوں نے ہم سے بہت عزت سے بات کری ہے اور ہمیں قتل نہیں کیا، یہ جھوٹی افواہ تھی۔ ابو سفیان جو ہیں وہ سردار تھے اس ٹائم پہ مکے کے، یہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی یہ فتح مکہ کے بعد میں ایمان لے کے آئے۔ تو ابو سفیان نے اپنا آدمی بھیجا کچھ شرائط کے ساتھ میں، اور وہ شرائط کچھ عجیب ہی شرائط ہیں کہ مسلمانوں کو ایکسیپٹ کرنا ہی بہت بڑی بات تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں رحمۃ للعالمین ہیں، اس لیے آپ کی حکمت کی وجہ سے مسلمانوں کو ماننا پڑی۔
اس میں سب سے پہلی شرائط تو یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ اپنا رد کر دیں اور اگلی سال آپ عمرے پہ آئیے، لیکن اگلی سال آپ عمرہ آئیں گے لیکن ہتھیاروں کے ساتھ نہیں آئیں گے، اسلحے کے ساتھ صرف تلوار کے علاوہ اور کچھ نہیں لا سکتے، اور آپ جو احرام باندھیں احرام کھول دیں، اپنے جانوروں کی قربانی دے دیں۔ اس میں ایک چیز اور دھیان رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے تھے لیکن جانور لے کے آئے تھے ساتھ میں قربانی کے لیے۔ ہمارے یہاں جو ہے ہم لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں لیکن قربانی نہیں کرتے، قربانی سمجھتے ہیں ایسا کہ حج میں ہی صرف قربانی ہے، لیکن فرض نہیں ہے عمرے میں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنا دیا ہے تو ہم عمرے پہ بھی قربانی کرا کریں، سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات ہو رہی تھی کہ آپ جو ہے اپنے جانوروں کو یہیں پہ ذبح کر دیں اور واپس لوٹ جائیں اور اگلی سال عمرہ کرنے آئیں۔ اور اس میں کچھ شرائط یہ بھی ہیں کہ مکے کے جو آس پاس کے جو قبائل تھے، قبیلے جو تھے، وہ ایک ان لوگ میں ایک عقیدہ تھا کچھ اس طریقے کا کہ وہ جانتے تھے کہ بیت اللہ کا جو رب ہے وہ برحق ہے، اور جو اس پہ جو غالب آئے گا ہم اسی کے ساتھ ہوئیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ حق کو یہ غالب کرے گا، اس کی ایک وجہ یہ تھی۔ اور وہ یہ سوچتے تھے کہ جو جیتے گا جنگ میں، مکے اور مدینہ مسلمانوں کی جنگ میں اور کفار مکہ سے، تو جو بھی فتح ہوئے گا وہی حق پر ہوگا، یہ ایک وجہ تھی ان کے کہنے۔ تو مکے والوں نے یہ شرائط میں یہ بھی لکھا کہ جو قبائل آپ کے ساتھ ہونا چاہیں وہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ ہونا چاہیں وہ ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن جو معاہدہ ہے، جو آپ کے ساتھ جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہے وہ اسی کو فالو کریں گے، جو جس کے طرف ہوں گے وہ اس معاہدے کو فالو کریں گے۔ اس میں ایک معاہدہ یہ تھا کہ ہمارا آدمی اگر مسلمان ہو کے بنا کچھ بتائے یہاں سے چلا جائے گا مدینے، تو آپ جو ہے اسے واپس کریں گے، لیکن آپ کا آدمی جو ہے اگر مسلمان ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے یا اسلام چھوڑ دیتا ہے، وہ واپس آتا ہے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بات جو تھی بہت ہی مسلمانوں کے جھنجھوڑنے والی تھی ایک طریقے سے، کہ یہ تو ایک طرف آئے گا، ہمارا آدمی آئے گا ہمیں واپس دینا پڑے گا، تمہارا آئے گا تو ہم تمہیں واپس نہیں دیں گے۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کافی جو ہے غصے کے تیز تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنی ناراضگی ظاہر کری کچھ اس طریقے سے کہ ہم لوگ جب ہیں اتنے بہت سے 1400 ہیں اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں تو ہم ایک طرفہ شرط کیوں مانیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، صبر کرو اور جو معاہدہ ہے اسے فالو کیا جائے۔ لیکن آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جا کے بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرفہ کی شرط کیسے مان لی؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوگا ہم اسی کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ بات سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ تو پھر جو ہے ایک معاہدہ لکھا گیا ایک طریقے سے، ایک پرچی کاغذ پہ جو اس ٹائم پہ چلتی ہوں گے، کہ ایک پورا ورقہ بنایا گیا کہ اس پہ پورا معاہدے لکھے جائیں۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو ان کے جو قاصد تھے مکے والوں کے، وہ کہنے لگے ہم تو رحمان کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو رحمان کیسے لکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں، اللہ لکھیں، خالی اللہ کے نام سے لکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت علی اللہ کے نام سے لکھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لکھو محمد رسول اللہ کے بیچ اور قریش کے بیچ میں یہ معاہدہ ہے۔ تو اس پہ پھر وہ اچھل گئے کہ جب ہم آپ کو اگر اللہ کے رسول مان ہی لیتے تو پھر یہ معاہدہ کیسا اور یہ روک ٹوک کیسی؟ آپ جو ہے محمد بن عبداللہ لکھیں لیکن رسول اللہ نہیں لکھ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ وہ مٹا دو اور جو ہے ابن محمد بن عبداللہ کر کے لکھ دو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں مٹا سکتے، محمد رسول اللہ۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لائیے مجھے دکھائیے کہاں پہ ہے، میں اپنے انگوٹھی سے مٹا دیتا ہوں۔ تو اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے نا، اس لیے تو آپ نے جو ہے معاہدے پہ سائن کر دیے، دستخط کر دیے، اور آپ نے جو ہے جانوروں کو قربانی، جب آپ نے جب معاہدہ ہو گیا تو مسلمانوں سے کہا کہ اپنے اپنے جانور قربان کرو، احرام اتار دو۔ تو لیکن مسلمان ناراض اتنے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، ایسا نہیں تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم کچھ لوگ کچھ چیزیں چاہتے ہیں ایسی، لیکن ہمارے بڑے اسے مانتے نہیں، تو ہم لوگ تھوڑی ناراضگی دکھاتے اپنے والدین سے بھی کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، تو شاید گھر والے مان جائیں۔ تو کچھ اسی طریقے کی سچویشن وہاں پہ بھی بن گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہا خیمے سے باہر نکل کے، لیکن کوئی سن نہیں رہا۔ تو آپ گھر میں آئے، آپ کی جو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو امت مسلمہ کی اماں ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ سے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کوئی سن نہیں رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سلمہ نے کہ آپ اپنے جانوروں کو ذبح کر دیجئے، آپ کو دیکھ کے سب اپنے آپ ہی جانوروں کو ذبح کر دیں گے۔ تو آپ نے جو ہے اپنی قربانیاں دیں، تو یہ دیکھ کے سب مسلمانوں نے بھی قربانی دے دی اور اپنا سامان لے کے واپس چل دیے۔ اگلی سال پھر عمرہ کا ہے۔ تو بھائی کیسا لگا آپ کو یہ پروگرام، بتائیے۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا آپ کے لیے ہے، سنیے اور شیئر کیجیے، اچھا لگے تو۔ السلام علیکم۔